معنویات کو حاصل کرنے والی رات ہے. اس میں ایسے قلوب کے اوپر انوار الہی کی ایسی بارش ہوگی کہ اس کو آپ کو جذب کرنا ہے, اور سچی توبہ کے ساتھ دیکھیے اس رات کا آغاز کرنا, سچی توبہ کے ساتھ. عرفا بیان فرماتے ہیں, دیکھیے سالک جو ہوتا ہے نا, جو سیر و سلوک کے مرحلے طے کر رہا ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف بلند ہو رہا ہوتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پرواز کے دو پر ہیں. پہلا پر تو ہے استغفار, استغفار یعنی واقعی کثرت کے ساتھ جب بھی آپ نے دیکھا کہ اس شب کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے, جو نماز آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ کا خاص عدد جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو ایک پر تو ہے استغفار, جس سے آپ معنویات کی طرف بلند ہو سکتی ہیں اور پروردگار عالم کی طرف مقام حاصل کر سکتی ہیں. اور دوسرا پر جو ہے آپ کا وہ ہے محمد و آل محمد پر درود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ دونوں پر آپ نے دیکھا کہ کون سا مشکل ہے یہ حاصل کرنے. استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنا, یہ سالک کے دو پر ہیں, اور ہر شخص پروردگار عالم کی طرف بلند ہو سکتا. آیت اللہ محسن الحکیم کتنے عظیم الشان مرجے تھے, 85 سال کی عمر تھی. جب 85 سال کی عمر ہو گئی تھی تو ایک دفعہ حضرت حور کے روضے کے اوپر تشریف لے گئی تھی. حضرت حور کی قبر کے سرہانے بہت ہی غمزدہ لہجے میں فرمانے لگے کہ اے حور, آپ سے میری عمر بھی زیادہ ہے. 85 سال محسن الحکیم کی عمر تھی اور حضرت حور کی غالباً 40 سال کے قریب تھی. میں خاندانی شرافت میں بھی آپ سے زیادہ ہوں, یعنی سید زیادہ ہوں. حضرت حور غیر سید تھے. میں فقی بھی ہوں, حضرت حور فقی تو نہیں تھے, لیکن ان تینوں خصوصیات کے باوجود, یعنی سیادت, یعنی فقاہت اور سن رسیدگی, عمر کا زیادہ ہونا, اس کے باوجود بھی آپ کی ایک لمحے کی جو سچی توبہ تھی, خواہش نفس کی ایسی مخالفت, ایسی ثابت قدمی اور ایسی استقامت, اس سچی توبہ کے باعث میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کی توصیف اور توصیف بیان کر سکوں, آپ کی کوئی تعریف کر سکوں. اس کے باوجود میں اس قابل نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک لمحے کی سچی توبہ سے اتنا بڑا مقام انسان حاصل کر سکتا ہے. تو آج کی رات کی بالکل آپ کو ابتدا ہی کرنی سچی توبہ کے ساتھ. پروردگار عالم آج کے بعد میں کسی حرام کام کو انجام نہیں دوں. پکا مصمم اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو ایک رات میں بھی حضرت حور جیسے مقامات کو انسان حاصل کر سکتا ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال سچی توبہ, اس کو ایسا نہیں کہ بس پروردگار بس ہم نے گال پیٹے اور کانوں کو کھینچ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ توبہ ہو گئی. نہیں, یہ نہیں, بالکل پکا ارادہ, جس طریقے سے ایک ثابت قدمی کے ساتھ ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں. تو آپ کو اس رات کا آغاز ہی کرنا ہے سچی توبہ کے ساتھ, اور پھر اپنی توبہ پر کاربند رہنے کی بھی پروردگار عالم سے توفیق کی بھیک مانگنی. اور اس کے بعد جو دوسرا عمل آج کی رات کو آپ کو انجام دینا شب قدر میں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو واجب نماز, ظاہر ہے کہ مغرب عشاء کا وقت آ چکا ہوگا, وہ اول وقت میں وہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. عام طور پر رمضان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت دیر لگا دیتے ہیں نماز پڑھنے میں. کبھی افطار کیا ہے, بہت بھاری ہو گئے ہیں, اب غنودگی ہونے لگی ہے, بستر پہ جا کے لیٹ گئے اور جو ہے کئی گھنٹے اس کے اندر اس طرح سے لگ جاتے ہیں, نماز پڑھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں. دیکھیے, سونے کے لیے بہت راتیں ہیں, آرام کرنے کے لیے بہت راتیں ہیں. آج کی رات کو آپ کو بستر کو تہہ کر کے رکھ دینا, لیٹنا, ادھر آپ لیٹے ادھر غنودگی آئی اور آج کی رات کا ثواب نکل جائے گا. آیت اللہ بہجت مختلف حوالوں سے فرماتے تھے, کہتے تھے کہ سالک کے لیے اعلی مقامات پر فائز ہونے کے لیے فقط اول وقت نماز کی ادائیگی بھی کافی, بہت کافی ہے. اور کوئی عمل نہیں بھی اگر انجام دینا بڑے مقامات کو پروردگار کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے, اول وقت نمازوں کی ادائیگی سے بھی فقط بڑے مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ علی آقا قاضی, جو کہا جاتا ہے کہ نماز, وہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز واجب یومیہ جو آپ پڑھتی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اول وقت میں نمازوں کی ادائیگی کا پابند ہو اور اس کے بعد بھی پروردگار کے نزدیک بڑے مقامات